رانا محمد طاہر خان ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کے بنیادی کارکن ہیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے ان کو انقلابی کا نام دیا تھا۔ انقلابی صاحب 127 حلقہ میں پیپلز پارٹی کی الیکشن مہم کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں۔ ہم ان سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ آپ کیا امید رکھتے ہیں رانا صاحب؟ جی امید تو بہت اچھی ہے، بہت اچھی۔ اس کو جو کمپین کے انچارج جو اس وقت جو بنے ہوئے ہیں لوگ، وہ اگر دستوں گریباں نہ ہوں تنظیم جہاں یہ لوگ نہ کریں تو بلاول بھٹو صاحب انشاءاللہ تعالیٰ بہت بھرپور طریقے سے کامیابی پا جائیں گے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کمپین چلا رہی ہے ٹیم، اس میں خود اپنے درمیان اتفاق نہیں ہے، وہ باہمی دست و گریبان ہیں اور ایک دوسرے سے رابطہ بھی ان کا نہیں ہے، کوپریشن نہیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل جی۔ اور لوگ بلاول بھٹو کو بہت پیار اور بھرپور، خود آ کے لوگ پوچھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں، بلاول بھٹو کو اپنا نمائندہ چننا چاہتے ہیں بھرپور طریقے سے۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف عنایت آپ کی خدمت میں۔ آج ہم پھر بات کریں گے حلقہ نمبر 127 این اے لاہور کی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں این اے 127 کی کیوں بات کرتا ہوں، اس کو میں کیوں اتنا ڈسکس کرتا ہوں۔ ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو اور اس کے خاندان کی ڈیموکریسی کے لیے بہت قربانیاں ہیں۔ اگر ان کے کردار کو، ان کے خاندان اور پیپلز پارٹی کے کردار کو منہا کر دیا جائے تو ڈیموکریسی، جمہوریت سوائے ڈرائنگ روموں کی دلالی کے اور کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ جو موجودہ صورتحال ہے الیکشنز کی، جو اس میں حلقہ نمبر 127 میں ہیں، تو میر تقی میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ نئی نسل کے لیے اور بلاول بھٹو کی یاد دہانی کے لیے بھی میں واقعہ سناتا ہوں۔ اصغر گرکی صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ایم این اے تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان تھیں اور ضمنی الیکشن آ گیا۔ اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ملک غلام مصطفیٰ کھر کو ٹاسک دیا کہ اس الیکشن کی نگرانی آپ کریں گے۔ میرے دوست ندیم گرایا ایڈوکیٹ ہیں گوجرانوالہ میں، تو میں نے ان کو فون کر کے اس کو پھر واقعے کو تازہ کیا۔ ہوا یہ کہ ادھر الیکشن تھا، ادھر پنجاب حکومت، میاں نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور تمام ذرائع، پولیس اور ڈی ایم جی سب لوگ ساتھ ہیں۔ وفاق میں تو کوئی پولیس نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ وہ کہتا ہے ندیم گرایا میرا دوست، کہتا ہے کہ جب یہ خبر آئی کہ مصطفیٰ کھر آ گیا ہے، تو کہتا ہے آپ نے وہ فلم دیکھی ہوگی، فلم تھی مولا جٹ۔ تو مولا جٹ میں ایک رول ہے، مصطفیٰ قریشی نے کیا تھا رول پلے نوری نات کا۔ تو جب نوری نات جیل میں آتا ہے نا، تو باقی قیدی یوں بھاگتے ہیں، نوری آ گیا، نوری آ گیا، نوری آ گیا۔ وہ باقاعدہ اس نے مجھے کہا کہ اس طرح بھگدڑ مچ گئی، کھر آ گیا، کھر آ گیا، کھر آ گیا۔ کہتا ہے کھر صاحب سے کوئی آنکھ نہیں ملاتا تھا۔ اب میں ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا، آج کل تو وہ بہت بڑے چودھری اور بہت بڑے منجے سیاستدان بنے ہوئے ہیں، لیکن کھر صاحب کے ساتھ آنکھ نہیں ملا سکے تھے۔ وہ الیکشن پیپلز پارٹی جیت گئی تھی، صوبائی حکومت کی پوری طاقت استعمال ہونے کے باوجود۔ اچھا، اب یہ بات میں نے کیوں یاد دلائی؟ مصطفیٰ کھر صاحب کو جو اپنا الیکشن تھا، جو بی بی صاحبہ نے ٹاسک دیا تھا، اس میں اتنی مشکل نہیں آئی تھی مخالفین کی طرف سے، مسلم لیگ کی طرف سے، جتنی مشکل اپنی پارٹی کی طرف سے تھی۔
ان کی اپنی ہی پارٹی ان کی ٹانگیں کھینچ رہی تھی. اس لیے میں نے یہ شعر پڑھا کہ جس میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو آپ سمجھ لیجئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں کسی کی تضحیق نہیں کرنا چاہتا. ناظرین، حلقہ نمبر 127 کے لوگ بلاول بھٹو کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. ابھی وہ UC 122 کا شیروز ہے، اس نے مجھے فون کیا کہ سر ادھر ہمارے پاس کوئی آیا نہیں، اور ایک مائنارٹی کرسچن برادری ہے، ان کا مطالبہ ہے درینہ، وہ جنازگاہ کا ہے کہ جی ہماری جنازگاہ ہی بن جائے. وہ کہتا ہے کہ نون لیگ والوں نے بھی 20-25 سال لفٹ نہیں کرائی، اور PTI والوں کا تو خیر جنازگاہ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا. کہنے کا مقصد صرف یہ بات نہیں ہے کہ یہ بندہ مجھے کہتا ہے جس کے پیچھے 700-800 ووٹ ہے، اور بہت سے سینکڑوں ووٹوں والے لوگ ہیں جو ووٹ دینے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے نون لیگ کو اور نہ ہی PTI کو. وہ کہتے ہیں ہم اپنے گھر میں آرام کریں گے، البتہ ہمیں بلاول اچھا لگتا ہے اگر کوئی ہمارے ساتھ رابطہ کرے تو. مگر بلاول بھٹو صاحب، پیپلز پارٹی کئی سال سے کاروائی پارٹی بن چکی ہے. اس کو کاروائی پارٹی کہتے ہیں. دکھ ہوتا ہے کہ یار وہ عظیم ہستی جو 51 ایئر اولڈ جیل میں رات کو 2 بجے سولی چڑھ گئے، وہ شخص جو غریبوں، ہاریوں، کسانوں کو دیکھ کر رو پڑتے تھے، وہ شخص جس نے معیار زندگی بلند کیا، تعلیم مفت کی، جنہوں نے ہاسپٹلز بنائے، جنہوں نے اصلاحات کی، اتنی اصلاحات کہ ان کے بہت بڑے کارنامے ایٹامک انرجی کے حصول کے پیچھے چھپ گئے، اسلامی سربراہی کانفرنس کے پیچھے چھپ گئے. ان کے بہت بڑے کارنامے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ان کو غیر مسلم قرار دینے کے آئینی کارنامے کے پیچھے چھپ گئے. انہوں نے لوگوں کو، فوج کو، آرمی کو، ان کا معیار بلند کیا، پاکستان کا دنیا میں وقار بلند کیا، باوقار قوموں میں شامل کیا. ان کی بیٹی عوام کی خاطر کیا کمی تھی؟ ان کو عوام کی خاطر، اپنے باپ کی سیاست کو جاری رکھنے کی خاطر، یقین رکھتے ہوئے کہ میں ماری جاؤں گی، جان کی قربانی کر دی. کچھ خیال کریں، یہ کاروائی بند کریں. جو اس حلقہ میں الیکشن کی نگرانی کر رہے ہیں، یہ جو فوٹو سیشن کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے لوگوں کو پہچان دی. یہ کون تھے؟ یہ جو میں کیا بتاؤں اب، یہ کون تھے لوگ جن کو وہ پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب کی قربانی نے نام دیا؟ ہاں، جن لوگوں نے آگے اپنے بدن جلائے ان کو تو کوئی نہیں جانتا. جن لوگوں نے کوڑے کھائے ان کو بھی کوئی نہیں جانتا. اور بعض نے تو کوڑوں، بہرحال پیپلز پارٹی ان کو نہیں بلائی تھی، اس کی قیادت اب بھی کر. بلاول بھٹو کے پیدا ہونے سے پہلے جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے ان کا کیا بنا؟ وہ کیوں کر خاموش کر دیے گئے اور فراموش کر دیے گئے؟ ناظرین، 1977 کے بعد پیپلز پارٹی کی پنجاب میں حکومت نہیں آئی اور مخالفوں کی حکومت آئی ہے، جس وجہ سے پیپلز پارٹی کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے کہ ہمارے کام تو کچہریوں، تھانوں، ہسپتالوں اور بلدیہ میں ہیں. ان کی حکومت ادھر آئی نہیں، زیادہ سے زیادہ ادھر آئے گی وفاق میں آئی، نو گو ایریا کے ساتھ. اور اگر موقع ملا ہے، اگر قوم کو دوبارہ پیپلز پارٹی نے قیادت دی ہے بلاول بھٹو کی صورت میں، اگر پولیٹیکل گھرانے کا لڑکا ایک نئی امنگ اور ایک نئے ولولے کے ساتھ قیادت کے لیے آیا ہے تو مہربانی کریں یہ حلقہ نمبر 127 NA کے جو نمبردار بنے ہوئے ہیں، ہاں، گورنر چودھری محمد سرور صاحب ایک باعزت آدمی ہیں،
مؤثر آدمی ہیں, ان کا ایک اپنا نام ہے, وہ بھی ہیں. اگر ان کو بھی کوئی ادھر ٹرک کی بتی پیچھے لگا کے کہے کہ چوہدری صاحب ادھر چلیں, چوہدری صاحب ادھر چلیں, ہمیں جی جدھر کہتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں. اور تمہیں لوگوں نے بتانا ہے, تمہارا حلقہ ہے, تمہیں پتہ ہے کتنے لوگوں کے مسائل ہیں, جاؤ گلی گلی. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو کو کوئی نہیں ہرا سکتا اگر بلاول بھٹو کا پیغام اس علاقے میں پہنچے, اگر پوری سنسیریٹی کے ساتھ, کاروائی کے ساتھ نہیں, سنسیریٹی کے ساتھ لوگ محنت کریں. تو میں نے بہت پرانے نون لیگ کے لوگوں کو سنا کہ ہم بلاول کو ووٹ دیں گے. پی ٹی آئی کا تو کوئی نام نہیں جانتا تھا, وہ تو قیادت سے محروم ہوئی پیپلز پارٹی, تو پی ٹی آئی کو کوئی بھاگ لگ گئے. تو یہ کاروائی بند کی جائے. اور یہ تھوڑا وزٹ کروا دیتا ہوں آپ کو حلقے کا, علاقے کا. 27 کے حوالے سے رپورٹ کرتے ہیں کہ ووٹر کی تعداد 5,27,000 سے زائد, جن میں خواتین 2,54,000 سے زائد اور مرد 2,73,000 سے زائد ہیں. اس میں شامل علاقہ جات جن میں لیاقت آباد, ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن میں کیو, آر اور ایس بلاکس ہیں, جبکہ پنڈی, راجپوتن, اسماعیل نگر, کوٹ لکھپت, چنگی امرسدو, تہاڑا پنڈ, فروزیاں پنڈ, باگڑیاں, گرین ٹاؤن شپ, مریم کالونی, ستارہ کالونی, وفاقی کالونی, فرید کالونی شامل ہیں. رانا صاحب کے مطابق فیصل میر صاحب پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں, ان کا بہت ورک ہے اور لوگوں کے حکمران طبقوں سے بہت گلے ہیں. یاد رہے کہ 1977 کے بعد پیپلز پارٹی کی پنجاب میں حکومت نہیں رہی اور نہ ہی پیپلز پارٹی کا کوئی ضلع ناظم چیئرمین لاہور منتخب ہوا ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کام کرتا یا لوگوں کی داد رسی کر سکتا. اب چونکہ یہ لوگ بالکل نا امید ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے تھے, ان علاقوں کی اکثریت میں کی بات ہو رہی ہے جو بہت ہی پسماندہ علاقے ہیں, جن میں اقلیتی برادری سر فہرست ہے, جن کو ابھی تک جنازگاہ بھی میسر نہیں آ سکی. تو بلاول بھٹو کی انٹری سے وہ لوگ متحرک ہوئے اور متوسط طبقہ جو بنیادی طور پر پیپلز پارٹی سے وابستہ ہے, جس کے خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بلاول بھٹو کی انٹری سے متحرک ہوئے ہیں, کیونکہ ایک عرصہ سے ایسا نہیں ہوا کہ کوئی صف اول کی قیادت جو ہے وہ لاہور میں میدان میں اترے. آپ نے تھوڑا سا وزٹ بھی کر لیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ دن تو اتنے نہیں رہ گئے, لیکن اگر یہ بات کبھی پہنچ جائے پیپلز پارٹی کی قیادت کے پاس تو شاید یہ بھٹو صاحب کا نام, بھٹو صاحب کا کام لوگوں کو یاد دلائیں اور کامیابی حاصل کر سکیں. بلاول بھٹو تیسرے نمبر پر آتے ہیں اگر ہار جاتے ہیں, اور کس سے ہارتے ہیں. لہٰذا کچھ غیرت کھانی چاہیے کہ جو شخص جان قربان کر گیا, جس کا ثانی پیدا نہیں ہوا پاکستان میں, جن کی بیٹی شہید ہو گئی, جن کا خاندان جا کر گڑی خدا بخش میں سو گیا, آپ ان کے بیٹے کو ایک کاروائی کے ذریعے فارغ کرنا چاہتے ہیں. اور اگر ایسا قیادت کو بھی پتہ ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, کسی پہ گلہ مت کیجیے گا. اللہ حافظ.